رب العالمین یا محمد مصطفیٰ محبوب رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھو، کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھو، ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، تو بھی اسی کرم کے منگتوں میں آ کے دیکھو۔ دھل جائیں گے گناہ تیرے ہو جائے گا کرم، در پہ میرے حبیب کے آنسو بہا کے دیکھو۔ اے چشم کوہ نور کی ہے آرزو تجھے، خاک در رسول کا سرما لگا کے دیکھو، اور ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھو۔ تمام دیکھنے والے ناظرین کو انوار سیرت کے اس سیٹ سے، اس جگہ سے، اس مقام سے آپ کی میزبان سحرش شیخ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے یہ خصوصی ٹرانسمیشن جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، ہم اس قابل نہیں، نہ ہی ہماری اتنی اوقات ہے، مگر کہتے ہیں کہ جن کا نام نامی ہم اپنے لبوں پر سجائے بیٹھے ہیں، ان کا نام لینے سے اس محفل میں جو رنگت، جو شفق، جو نور دکھائی دیتا ہے، یہ سب صرف نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اس نام کو بار بار پکاریں، اور جس حد تک درود پاک پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ ہمارے رب کی رضا اسی میں ہے کہ جب اللہ کا حبیب راضی ہو تو اللہ ہم سے راضی ہے، جب اللہ کی مخلوق راضی ہو تو اللہ ہم سے راضی ہے۔ تو آئیے ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کے معمولات کو تبدیل کریں اور اس راستے پر چلیں جو سیرت مبارکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھا رہی ہے، ہمیں بتا رہی ہے۔ ناظرین کرام، بہت سارے موضوعات پر گفتگو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کیا کریں، ہم اتنا شاید بول نہیں پاتے، یا ہمارے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں، یا ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم اتنا جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کا نام نامی، آپ کی ذات مبارکہ، آپ کی ذات اقدس اور آپ کی سیرت مبارکہ، ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اس پر کچھ کہہ سکیں۔ ہم خواتین کیا تھیں، ہمیں کیا سے کیا بنایا، ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، ہمیں کس طرح سے مقام ملا، ہمیں کس طرح سے مرتبہ ملا، یہ کوئی اور نہیں، خالق کائنات کے محبوب سرور کائنات، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اور آج انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم کلام کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں میری مہمان پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار، اور ہم بات کریں گے خواتین کی تعلیم و تربیت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ؟ بس ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں سحرش؟ الحمدللہ۔ آج جس موضوع کے ساتھ ہم یہاں کلام کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں خواتین خاص طور پر شامل ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، آپ کے حوالے سے جب خواتین کا نام اور اس طرح سے تذکرہ ہوتا ہے تو یقین کریں دل چاہتا ہے اس وقت کہ بہت ساری گفتگو کی جائے۔ آج بھی گفتگو کا آغاز کریں گے کہ اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد خواتین کے معاملات میں جو تبدیلیاں آئیں، آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود، لاکھوں سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو فقر موجودات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، محبوب رب کائنات ہیں، جو نور ہیں، سید البشر ہیں، صاحب معراج ہیں، محسن انسانیت ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جن کی سیرت پاک کا ایک ایک ذرہ تمام عالم انسانیت کے لیے مینار نور ہے۔ دیکھیے سحرش، اس کرۂ ارض پر بسنے والے تمام لوگوں کو اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایک ایسی نعمت عظمیٰ عطا کی جس کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، رحمان ملا، قرآن ملا، رحمت ملی، مغفرت ملی، شفاعت ملی۔ ہم اس راہ پر چلے جو معرفت الہی کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں تو ہم پر بے شمار احسانات ہیں،
لیکن حقیقت میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن نسواں ہیں بے شک۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو ہمارے رشتوں کا تقدس بھی بحال نہ ہوتا، ہمیں کوئی حیثیت نہ حاصل ہوتی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عورت کو عشرت کدے کی زینت سمجھا جاتا تھا، عورت کو کوئی مقام نہیں تھا، بیٹی کے پیدا ہوتے ہی انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور جب اگر شوہر مر جائے تو بیٹے کا نکاح ماں سے کر دیا جاتا تھا، نعوذ باللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر عورتوں کے بارے میں ان کے رشتوں کی پہچان کرنا سکھائی کہ آج ہمیں بہترین ماں تسلیم کیا جاتا ہے، آج ہمیں بہترین بیٹی تسلیم کیا جاتا ہے، بہترین بیوی تسلیم کیا جاتا ہے، اور ان تمام چیزوں میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام جو محسن انسانیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس عورت کو ماں کے رتبے پر فائز کر کے اس کے قدموں کے نیچے جنت کی بشارت دی۔ آپ نے بیویوں سے حسن سلوک کر کے انہیں حسن سلوک کے رتبے پر فائز کیا، بیٹیوں سے محبت کر کے نفرت کو مٹا دیا، بچیوں سے شفقت سے پیش آ کے انہیں شفقت کا مستحق قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بیٹی کو باپ کی شفقت، بہن کو بھائی کی طرف سے محبت کی چھاؤں، اور بیوی کو شوہر کی طرف سے حفاظت کی چادر، اور غلاموں کو آزادی کا پروانہ نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ لوگوں عورت کو حقیر نہیں سمجھو، عورت کو عشرت کدے کی زینت نہیں سمجھو، عورت انسانوں کے درمیان کسی صنف کا نام نہیں بلکہ خدا کی رحمت کا دوسرا نام ہے۔ بے شک بے شک بے شک، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کلام کیا آج، اور آغاز اس قدر خوبصورت ہے، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ خواتین کے حوالے سے جو بات آج ہم تذکرہ لے کر چلے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم، شان کائنات، سرور کائنات، فخر کائنات، مقصود کائنات اور نبی کائنات، جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جو عنایات کی، ہمارے لیے جو آپ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں شامل ہوئی ہماری زندگی میں، ہم ان کو کس طرح سے آج اپنی زندگی میں استعمال کریں۔ آج ہم نے ان چیزوں کے اوپر بھی نظر ثانی ضرور رکھنی ہے، کیونکہ آج وہ بیٹی جو آپ کی گود میں کھیل رہی ہے، کل اس نے بڑی ہو کر کسی کے رشتہ ازدواج میں بننا ہے، کسی کی بیوی اور کسی کی ماں کہلانا ہے۔ تو کیا وہ رشتے، وہ تقاضے جو ہم آج اپنی معاشرتی اعتبار سے لے کر چل رہے ہیں، اور جو نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو خاص طور پر بتائے اور سکھائے، اور صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچے، تبع تابعین، وہ تمام لوگ جو ان تمام سلسلوں کو لے کر ہم تک آتے رہے، اور آج بزرگان دین اس سلسلے کو پھیلا رہے ہیں اور ہم اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے، کیونکہ خواتین کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، صرف یہی نہیں کہ ان کی تعلیم اور تربیت، ہر جگہ پر ان کے لیے وہ آسانیاں پیدا کی گئیں جو کبھی ان کی زندگی میں تھیں ہی نہیں۔ خواتین کے معاملے میں تعلیم کا کردار کیا تھا اور ان کو کس طرح سے آراستہ کیا جاتا تھا تعلیم سے، کیا ان کو تعلیم دی جاتی تھی یا نہیں دی جاتی تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو اس کے بعد کس طرح سے آپ نے وہ کردار ادا کیا، اور کس طرح سے عورتوں کے لیے ان تمام چیزوں کو آپ نے آسان کیا، اور وہ راستے آپ نے ان کے لیے کھلے کیے، اور آپ نے کس طرح سے عورتوں کو تعلیم اور ان کی تربیت پر زور دیا کہ کس طرح سے ان کو پڑھایا جائے اور لکھایا جائے۔ آئیے اس جانب بھی نظر ڈالیں۔ زمانہ جہالیت میں تو تعلیم کا کوئی رواج نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر علم حاصل کرنے چین بھی جانا ہو تو چین بھی جاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے، یعنی چین جانا صرف مردوں کے لیے نہیں تھا، عورتوں کی طرح۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا رتبہ دلایا۔ سحریش کے دیکھیے حاملہ عورت کا دن روزہ اور رات عبادت میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت پھر اسے ماں کے رتبے پر فائز کرتا ہے اور اس کے قدموں کے نیچے جنت کی بشارت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 3 بہنوں اور 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو ادب سکھائے، ان کو تعلیم سکھائی، اور جب وہ سن بلوغت کو پہنچ جائیں ان کے لیے نکاح کا بندوبست کیا، تو پروردگار عالم نے ان کے لیے جنت واجب کرتی ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا درس بھی دیا عورتوں کے معاملے میں، کہ شخص 2 شادیاں کرتا ہے اور ان کے درمیان عدل نہیں رکھتا تو قیامت کے دن وہ شخص اس حال میں داخل ہوگا کہ اس کا آدھا دھڑ جو ہے وہ زمین پر گرا ہوگا۔ پھر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے انعامات رکھے کہ جو عورت اپنے شوہر کی وفادار ہوتی ہے، اس کی تابع ہوتی ہے، تو اس کے لیے پرندے ہوا میں، درندے جنگلوں میں،
मछलियाँ दरिया में और फरिश्ते आसमान में इस्तग़फ़ार करते हैं। आप औरत को देखिए, इस्लाम ने हमने क्या मकाम दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने क्या इज़्ज़त तौक़ीर मर्तबा अता किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस औरत को महर का कोई हक़ नहीं था उसको महर में उसका हक़ दिलवाया, जिस औरत को विरासत का कोई हक़ नहीं था उसको विरासत का हक़ दिलवाया। और ये देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक औरत को तालीम हासिल करना इसलिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों को दीन इस्लाम से आगाही दे सके, अपने बच्चों को इल्म की रोशनी से रोशनास करा सके, क्योंकि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए और कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उनकी रहमत से मुस्तफ़ीद हो रहा है। और ये रहमत हम ख़वातीन पर भी बरस रही है और हम उनकी रहमत से मुस्तफ़ीद है कि आज हमें बहसियत बीवी भी पहचाना जाता है, बहसियत बेटी भी पहचाना जाता है, बहसियत बहन भी पहचाना जाता है और बहसियत माँ भी पहचाना जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुतबों का तक़द्दुस बरकरार रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, हर वक्त अल्लाह को सजदा करता है, अल्लाह की इबादत करता है, लेकिन अगर वो अपनी माँ की नाफरमानी करता है तो उसकी कोई इबादत, कोई सजदा, कोई रोज़ा कबूल नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी ये औरत को कितना बड़ा दर्जा दिया गया। और देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन निस्वा आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों दुरूद लाखों सलाम के मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ़ फरमाते कि एक औरत सामने से आ रही थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतराम में खड़े हो गए। तो लोगों ने पूछा और सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये कौन खातून थी जिनके एहतराम में आप खड़े हो गए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि मेरी रज़ाई माँ थी जिसने मुझे बचपन में दूध पिलाया था। तो लाखों सलाम लाखों दुरूद आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसने माँ का एहतराम, माँ का तक़द्दुस के साथ साथ रज़ाई माँ का भी एहतराम करना सिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, माँ जिनका नाम लब पर आते ही हम कहते हैं कि मोहब्बत है, माँ चाहत है, माँ राहत है, माँ पैकर खुलूस है, माँ औलाद की पनाहगाह है, औलाद की दरसगाह है। नाज़रीन किराम, आज माँ को जो रुतबा और मुकाम हासिल है वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि मेरे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ को वो मुकाम और मर्तबा दे दिया कि अगर एक शख्स ऐसा कि जिसकी जान ना निकल रही हो और आपकी बारगाह में लोग तशरीफ़ लाएं और आकर बताएं कि या रसूल अल्लाह, फ़ला शख्स है कि जो इस वक्त बिल्कुल आखिरी ज़िंदगी के दहाने पर है मगर उसकी जान उसके बदन से निकल नहीं रही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे फ़ौरन पूछते हैं कि कहीं इसकी माँ इससे नाराज़ तो नहीं है। सोचिए ये मुकाम, ये मर्तबा, ये रुतबा उस औरत को कि जो अरब से पहले हालात हैं यहाँ पर औरत को पाँव की जूती समझा जा रहा है, वहाँ और इस वक्त माँ के रुतबे में कितना डिफरेंस आ गया। कहाँ से कहाँ, मतलब फर्श से अर्श तक पहुँचा दिया गया माँ के रुतबे को। क्या कहेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहरिश एक मरतबा एक शख्स आया और कहने का, अल्लाह के रसूल, मैं जहाद करना चाहता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हारी माँ जिंदा हैं? तो उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ जिंदा हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अब घर जाओ, अपनी माँ की खिदमत करो, उनकी तीमारदारी करो, यही तुम्हारा जहाद है, यही तुम्हारी इबादत है। देखिए कि माँ की खिदमत पे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को जन्नत की बशारत दी कि जो शख्स अपनी माँ का फरमा बरदार है तो उसकी इबादत भी कबूल होगी, उसका रोज़ा भी कबूल होगा, उसका हज भी कबूल होगा। नहीं, देखिए औरत को आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना रुतबा, कितनी इज़्ज़त, कितनी तौक़ीर, कितना मर्तबा दिलाया कि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करें कमें कि हम औरतों को हमारी पहचान करना सिखाई। बेशक बेशक। नाज़रीन किराम, मैं अक्सर जब भी ऐसे तज़किरा हो रहा होता है और जब ऐसी कोई महफ़िल हो तो बहुत बार ऐसा दिल चाहता है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर हो और दुनिया का कोई भी गम मेरे आसपास ना आए और मैं सिर्फ़ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर किए बैठी रहूं। कभी जुल्फ़े लैल का नज़ारा करूं, कभी चेहरा वद्दुहा का नज़ारा करूं, कभी मज़ाक की आंखें देखूं और कभी अलम नशरा वला का सदरा, जिस तरह आपका सीना मुबारक उसको देखूं और कभी
کبھی دل چاہتا ہے ناظرین کرام کہ کوئی دنیا کا کوئی غم میرے آس پاس نہ ہو، اور صرف میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور میں رہوں، کبھی طٰہٰ کے صحرے کو یاد کروں، کبھی یاسین والے دانتوں کو یاد کروں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی کو یاد کروں، اور پھر آپ کے پیکر میں گم رہوں اس طرح کہ ہر وقت درود پاک میرے لبوں پر رہے اور میں درود و سلام پڑھتی رہوں ہر وقت آپ پر۔ ناظرین کرام، ہماری زندگی جتنی بھی ہے، یاد رکھیے گا یہ میرے آقا کا ہم سب پر احسان ہے، اور ہم آقائے دو جہاں، آقائے نامدار وہ تاجور ہیں اس پوری کائنات کے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آسمانوں پر لکھا گیا، جو بادلوں پر لکھا گیا، جن کو انبیاء علیہ السلام پڑھتے ہیں، جن کو فرشتے دیکھ کر سلام کرتے ہیں، دیکھ کر سجدے کی طرح اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اللہ کے حبیب تشریف لا رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ہمیں اور بطور خاص خواتین اس وقت جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، ہر وقت اس بات کو اپنے دل میں بسا کر رکھنا ہے، ہر وقت اس بات کو اپنے دل میں بسا کر رکھنا ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ملنے والی رحمت کی وہ بھیک ہیں کہ اگر ہمیں وہ نہ ملتی تو آج ہم پھر اسی تباہی کے دہانے پر موجود ہوتی جہاں اسلام سے قبل تھی۔ سبحان اللہ۔ اس سہرش، بات آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو کی، تو دیکھیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ملائک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، پانی کے سارے قطرے گن سکتا ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول، اس شخص پر اللہ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو ہمارا جو بھی وقت گزرے، جو بھی لمحہ گزرے، کیونکہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں ہمیں دنیا میں ہر چیز ملی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محمد اگر تو نہ ہوتا ہے تو دنیا نہیں ہوتی، یہ چاند، سورج، ستارے کے کائنات سب میں نے تیری وجہ سے تخلیق کیے۔ تو جو جو لمحہ ہمارا گزرے، ہم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ناظرین کرام، اسی بات کے ساتھ کہ حسن یوسف کی ہو بات یا مصر کے بازار کی، ہے حقیقت میں محمد ہی کے انوار کی بات، اور جھک گئی گردن خورشید کمر ماند ہوا جب چھڑی آپ کی پیشانیوں رخسار کی بات۔ ناظرین کرام، اسی بات پر آج کے اس پروگرام کا اختتام کریں گے، بشرط زندگی دوبارہ آپ سے کریں گے ملاقات۔ پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی یا کوتاہی پر آپ سے معافی کی طلبگار ہوں۔ اپنی میزبان سحرش شیخ اور میری ٹیم کو انوار سیرت سے دیجیے گا اجازت۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد مصطفیٰ محبوب رب العالمین، یا محمد مصطفیٰ محبوب رب العالمین، زینت بزم دو عالم، رونق عرش بری، یا محمد مصطفیٰ محبوب رب العالمین، یا محمد مصطفیٰ محبوب رب